اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والصلاة والسلام علی آل بیتہ واصحابہ المتعدبین بتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان پاکستان۔ معزز سامعین، آج روزوں کے احکام و مسائل کا پارٹ نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا قے آنے سے یعنی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ قے آنے کی 2 صورتیں ہیں جن سے روزہ صرف 2 صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی تمام صورتیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر قے کی اور قے منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ قے کھانے پانی خون وغیرہ کی ہو۔ نمبر 2، بغیر اختیار کے منہ بھر کے آئی، اپنا اختیار شامل نہیں، بغیر اختیار کے منہ بھر کے آئی اور اس کے بعد 1 چنے یا اس سے زیادہ مقدار میں وہ قے واپس حلق سے نیچے لوٹ گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا روزے میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے میں احتلام ہو جائے تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا منع ہے؟ جواب، روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے اور ناک کی سخت ہڈی تک پانی نہیں بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک، اور صرف کلی کرنا غسل کے اندر ضروری ہے۔ تو چوتھا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا کوئی غرغرہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ کرنا غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک جداگانہ سنت ہے۔ اور 5واں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں اور اس سے اور دنوں کی طرح سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا، البتہ اگر مسواک کے چبانے سے اس کے ریشے نیچے چلے جائیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، سوال نمبر 6، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کر سکتے ہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں ضرورت صحیحہ کے بغیر ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ان دونوں چیزوں کو روزے کی حالت میں استعمال کرنے سے بچا جائے۔ کیا روزے کی حالت میں تیل لگانا اور زیر موئے ناف بال کاٹنا، زیر موئے ناف ان کو بنانا کیسا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں انڈر شیو کرنی کیسی ہے؟ تو روزے کی حالت میں تیل لگانا اور زیر ناف بالوں کو کاٹنا، ان سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8واں سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے کی حالت میں سرمے کی طرح کاجل بھی لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں، کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، لہذا روزے کی حالت میں کاجل نہیں لگا سکتے۔ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ جواب، روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، رات میں روزے کی نیت کر لی جائے یا پھر زوال سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے نیت اس وقت کر سکتے ہیں جب 2 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، پہلے یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے آپ نے روزے کے منافی کوئی کام نہیں کیا، یعنی جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں آپ نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، یہ نیت کرے کہ جب سے روزہ بند ہوا تھا میں اس وقت سے ہی روزے کی حالت میں ہوں۔
سوال نمبر 11، کیا روزے کی حالت میں خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے۔ جسم سے کوئی چیز باہر آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا جائے یا کسی کو دینے کے لیے نکلوایا جائے، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر جائے، جو باہر نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 12، کیا انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی میں انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ضرورت ہو تو انجیکشن یا ڈرپ لگوانا جائز ہے۔ نمبر 13، کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے تک سحری کرتے رہتے ہیں تو وہ ایسا روزہ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہو پاتا۔ نمبر 14، کیا تھوک اور بلغم کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہوں ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ سے باہر مثلاً آپ نے ہتھیلی پر تھوک کی اور پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خوشبو مائع یعنی لیکوڈ حالت میں ہو یا ٹھوس حالت میں، اس کو سونگھنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 16، اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی جگہ یا کمرے میں اگر کوئی بتی لگی ہوئی ہے، مثلا یہ اگربتیاں لگا دیتے ہیں اور اس کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر منہ یا ناک بتی کے قریب جا کر اس کو دھواں کو کھینچا اور روزہ بھی یاد تھا، جان بوجھ کے اس کے دھواں کو کھینچا اور روزہ بھی یاد ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 17، کیا روزے کی حالت میں پان، تمباکو اور نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کی حالت میں پان، تمباکو اور نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، کیا سگریٹ اور حقہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ اور حقہ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا حقنہ یعنی پاخانے کے مقام میں دوا داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، کیا مشت زنی یعنی اپنی عورتوں سے منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، اگر منی نکالنے سے مشت زنی کرنے سے انزال ہو جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 21، اگر دمے کا مریض سانس کو بحال کرنے کے لیے روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرے تو کیا حکم ہوگا؟ انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے گیس اور باریک بوندوں کی شکل میں پانی اور دوا کے اجزاء مریض کے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 22، کیا روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 23، کیا روزے کی حالت میں ناک میں سپرے کرنے یا دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں ناک میں سپرے کرنے یا دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا بلا کرہ جائز ہے اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 25، کیا غیبت اور گالی گلوچ کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، غیبت کرنے اور گالی گلوچ کرنے اور جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر یہ سب کام گناہ کبیرہ ہیں، ان سے روزے کی نورانیت، روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 26، اگر دانتوں سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر حلق سے نیچے نہیں جاتا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا حجامہ یعنی پچھلے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جامہ یعنی پچھلے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 28، کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 29، کیا کان میں دوا اور تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں دوا اور تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
کیا بیوی کا بوسہ لینے اور گلے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر بیوی کا بوسہ لینے اور گلے لگانے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر منی خارج نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو منی خارج ہونے یا جماع میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے یہ سب یعنی بیوی کا بوسہ لینا اور اس کے ساتھ سونا، یہ سب روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو، اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا مکمل یقین ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بلا کراہت جائز ہیں۔ تو یہ روزے کا وہ مسائل ہیں جو ہمیں روزانہ درپیش آتے ہیں، اور ہماری عوام کے ذہنوں میں یہ تذبذب باقی رہتا ہے کہ کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ احباب کے خیالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان سے بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً یہ انجیکشن وغیرہ لگانے سے، مسواک کرنے سے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے عوام کو وہ چیزیں بتائی جائیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پرکھ کر کے بتائیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کا حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت متین کا خادم بنائے، اور رسول اللہ علیہ السلام، نبی پاک السلام کے اصحاب اور نبی پاک علیہ السلام کی آل کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔